مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا کیسا ہے؟ یعنی بنا اجازت کے سے پہلی بیوی ہے، اس کے بنا مرضی کے ہم نے اسے بتایا نہیں اور دوسرا نکاح کر لیں۔ دیکھیے، دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، 4 کی اجازت ہے شریعت کے اندر، لیکن اس کے لیے جو آدمی انصاف کرے، جو آدمی بیویوں کے درمیان دونوں بیوی میں انصاف کرے، برابری، یہ نہیں کہ اب دوسری شادی بھی تو پہلی بیوی کو انسان بھول جائے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، دوسری شادی ہے پہلی بیوی کو بھولنے اور پھر دوسری شادی دوسری بیوی کے ساتھ ہی وقت گزاری، سب کچھ ان کا خیال رکھا جا رہا، تو یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ دونوں بیوی کا برابر کا حق ہے۔ قرآن کریم نے جب 4 کی اجازت دی ہے تو وہاں یہ شرط بھی ہے، اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تم انصاف نہ کرو تو پھر ایک ہی پر قناعت کر لو، ایک ہی بیوی۔ قرآن کریم کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر ہی قناعت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرے، ایک بیوی کو زیادہ چاہے اور ایک کو کم چاہے، ایک بیوی کا خیال رکھے، خرچے دے، سب کچھ کرے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے اور دوسری بیوی کو چھوڑ دے، تو کل قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ جسم سے الگ ہوگا، آدھا دھڑ جسم سے الگ ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ اپنی قیامت کی فکر کرے، کل قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ قیامت کے دن ذلت کی اور رسوائی کی، پریشانی کی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شادی، اب بہت سے لوگ کہیں گے لوگ شادی کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں دوسری شادی اور آپ کے اندر استطاعت ہے، انصاف کر سکے، برابر کا حق دے سکے تو پھر آپ کریں، اور اب انصاف نہ کر سکے، برابری کا حق نہ دے تو پھر وہی آپ نہ کریں۔